اللہ کیا حال ہے تمہارے ابا کا؟ ماننا نہیں ہے؟ اچھا گردن کا گڑاؤ تو اللہ ہی ٹھیک کرے، بندے کے بس کی بات نہیں. جب تک کھاتا ہوں اگر پین کلر کی طرح آرام آتا ہے لیکن چھوڑنے سے پھر وہ کھاتے رہیں دوائی، چھوڑتے کیوں ہیں؟ زبردستی کھلاؤ، حرج کوئی بھی نہیں، جب ضرورت پڑے کھا لیں، کیا نقصان ہے؟ میٹھی گولیاں ہیں نا. چھوڑتے بالکل چھوڑتے تو نہیں ہے، وہی کہ انہوں نے اپنے بات نہیں استعمال کیا، کیوں بدل ہیں؟ ہر ایک کو تجویز کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے. پہلے وہ ان کا یہ تھا، اس بات کا کریز تھا ان کو کہ ہر بیماری کا علاج ہے ٹھنڈے پانی میں بٹھا دو. کوئی کسی پرانے زمانے میں یہاں انگلستان میں کوئی کتاب چھپی تھی، کیا نام تھا اس کا آتھر کا؟ وہ لوئی ایگزیکٹلی لوئی جیسا نام مجھے یاد تھا. میں نے بہت پرانی قادیان میں پڑھی تھی یہ کتاب، اور اس کا تھا کہ ہر چیز، ہر بیماری کا علاج یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی ٹب میں بیٹھے اور کچھ حصے باہر ہوں اور معاف حصہ نیچے ہو، یا کبھی نچلا حصہ دھڑ اتنا نیچے ہو، اور سخت سردی میں بھی ٹھنڈے پانی میں بٹھاتا تھا. وہ لوگوں کو کریز ہو گیا تھا اس زمانے میں. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں پھر اٹھی بات. اب صرف آفتاب صاحب ہیں جنہوں نے یاد رکھا اس کو، وہ تو ابھی بھی کہہ دیتے ہیں، ہے نا. تو لوگ مان جاتے ہیں ان کی بات؟ جو ہم بھی مانتے تھے. ہیں؟ اچھا فرق بھی پڑتا تھا. فرق پڑتا تھا، پھر چھوڑ کیوں دیا وہ علاج؟ ہم ہومیوپیتھی شروع کر دی. اچھا سارا خاندان انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، سارا بٹھا بٹھا کے سب تیراس کیا وہ سب کا. آج تک سب پیچھے نہیں، اب تو سب ہومیوپیتھی کی. اچھا پلمبنگ ہو گیا تھا، پڑھ رہے تھے. اب میں سمجھ گیا ہوں. بلیڈر کا میں نے ذکر کیا تھا آخر پہ. جی پلمبم میں ریٹینشن کی بھی علامت پائی جاتی ہے پیشاب میں، اور پیشاب نہ بننے کی بھی. یعنی بعض دفعہ پیشاب بننا بند ہو جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت سیریس کرائسس پیدا ہوتا ہے. آپریشنز کے وقت بعض دفعہ ہو جاتا ہے، شوق سے ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے الگ الگ دوائیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے. بچے کی پیدائش کے بعد تو کوسٹیکم چوٹی کی دوا ہے، اور آپریشن کے بعد اسٹونشیم کارب اور کوسٹیکم بھی اور پلمبم بھی کام آ جاتی ہے. کسی وجہ سے شوق سے وہ اگر گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو تو اس میں پلمبم اس کو اراؤز کر دیتی ہے. اس کی وامٹنگ بعض دفعہ بڑی سیاہی مائل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ گرین فلوئڈ نکلتا ہے، بعض دفعہ بلڈ آتا ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام جگر کا اور گردے کا دونوں ہی درم برم ہوئے ہیں. کیونکہ گرین وامٹنگ کا مطلب ہے کہ بائل نیچے جانے کی بجائے اوپر آ رہا ہے اور ریورس ہو رہا ہے اس کا. تو اس میں اور بھی ہیں دوائیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں، مگر موجود ہیں کئی اور دوائیں، لیکن پلمبم کو بھی یاد رکھنا چاہیے. پروگریسو مسکولر ایٹروفی اینڈ پروگریسو پیرالسس میں اس کا اچھا نام ہے،
اور اب میں نے بعض بچوں کو جن میں سینٹرل نروس سسٹم کے فیلئر کی وجہ سے پروگریسو ڈیزیز ہے جو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایلوپیتھک میں، اس میں ٹرائی کرنا شروع کیا ہے. باقی جگہوں پہ بھی اس کا تجربہ کرنا چاہیے. 2-3 قسم کی دوائیں ہیں جو کام آ سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے پلمبم ٹائپ کی دوائیں، اوپیم ہے، اور کالی فاس اونچی طاقت میں یا آہستہ آہستہ بڑھائی جانے والی اونچی طاقت میں. بیماری کی سمجھ نہیں آئی کہ کون سی بیماری ہے؟ ٹینشن؟ دماغ کے اندر جو مرکزی ایسا حصہ ہے جو مسلس کو اور لوکوموشن کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں جو سیلز ہیں بعض دفعہ وہ ڈائی آؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ودر کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، نہ آپریشن نہ کوئی اور چیز. اس تک پیغام پہنچانا کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو اور ٹھیک ہو جاؤ، اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہومیوپیتھک میں جو اس قسم کے کیسز ہیں جو بچے آہستہ آہستہ پھر بڑھتے بڑھتے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بازو ٹانگیں محض لٹکنے لگ جاتے ہیں اور لقمہ تک اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی. ایسے مریض عموماً جوانی کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں اور 13-14 سال تک. لیکن جن کو لمبی تکلیف ہو، ان کے ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ ان کو اجابت بھی کروانا ہے، سب کام انہوں نے خود کروانے ہوتے ہیں. اور یہ بیماری چونکہ خون کی اندرونی خرابی کے نتیجے میں ہے، یعنی خون کے اندر جو جینیٹک سمبلز ہیں ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے. اس لیے بعض دفعہ ساری کی ساری اولاد اسی طرح ہوتی ہے، اور وہ لوگ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں وقت کے اوپر اور مشورہ لیں کہ آئندہ بچے نہیں پیدا کرنے، غربا ہیں ایسے دیہات میں جو آنکھیں بند کر کے وہ سمجھتے ہیں یوں اتفاقی ہوا ہے. اور ایسے آدمی میں جانتا ہوں جہاں 4-5 بچے جوان ہوئے ہیں اب، اور بڑی مشکل پڑی ہے ماں باپ کو سنبھالنا، ہر وقت اٹھانا اور رکھنا. اور اتفاق ایسا بھی ہے بعض صورتوں میں کہ دوسرے علاجوں کی وجہ سے عمر زیادہ لمبی ہو گئی ہے. اب تک عموماً اکثر بچے وفات پا جاتے ہیں 12-13-14 سال کی عمر میں. بعض لمبا چلتے ہیں پھر، مگر 20 سال سے پہلے عموماً میں نے دیکھا ہے فوت ہو جاتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز میں بعض کی عمر 25-30-40 تک بھی پہنچی ہوئی دیکھی ہے. لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے. اس کے علاج میں اب تک مجھے کوئی قطعی کامیابی نہیں ملی، یقیناً کہہ سکوں، کیونکہ بعض دفعہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. سینٹرل نروس سسٹم کی بیماری نہیں ہوتی، کسی اور وجہ سے ہو، تو جو شفا پاتے ہیں ان کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اسی بیماری کو فائدہ ہوا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے کیسز کا ریکارڈ ہاسپٹل سے لینا چاہیے، یعنی ٹیسٹ کروا کے ہاسپٹلز میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ قطعی فیصلہ دیں، پھر ان کا علاج شروع ہو اور مختلف تجارب ہوں، پھر دیکھیں کوئی چیز فائدہ دے. ہو سکتا ہے کوئی فائدہ دے کوئی نہ دے، مگر کافی محنت طلب کام ہے. علاج ضرور ہوگا، اور ہو سکتا ہے کسی ایک دوا میں مل جائے، ہو سکتا ہے کیس ہسٹری لے کر ہر ایک کے حالات کے مطابق الگ الگ کوئی دوا تجویز کرنی پڑے. ہوگا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر مرض کا کوئی علاج اللہ میں نے بنایا ضرور ہوا ہے. بعض امراض تھی جو پہلے سمجھی جاتی تھی ان کا علاج ہی کوئی نہیں، اب وہ علاج دریافت ہو گئے ہیں. تو علاج سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن تحدی کے ساتھ جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ خصوصاً عطائیوں میں یہ رجحان ہوتا ہے، کوئی ملتا جلتا کیس ٹھیک ہو گیا، دعویٰ کر دیا جی ہمیں دوائی مل گئی ہے، اور اس سے علم کو نقصان پہنچتا ہے فائدے کی بجائے. تو ان سب احتیاطوں کے ساتھ سب دنیا میں ہومیوپیتھ کو اس بیماری پہ تجربہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ہی دردناک چیز ہے، یہ بہت ہی پرعذاب چیز ہے ماں باپ کے لیے خصوصاً. بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی پیش نہیں جاتی.
اور انٹلیکٹ ٹھیک رہتی ہے بچوں کی. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. انٹلیکچولی دے الرٹ، ہر بات ان کو محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، سن کے یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے سوائے اس لوکوموٹر ایکٹیکسیا کی بیماری جو پروگریسو ہے اور اکثر صورتوں میں کنجینیٹل ہے، بعض صورتوں میں بخاروں کے نتیجے میں بھی یہ ملتی جلتی علامات پیدا ہو جاتی ہیں. اب سمجھ آ گئی ہے ساری؟ اچھا جی. جو اس میں ہے نقشہ پلمبم میں، پروگریسو مسکولر ایٹروفی، پروگریسو پیرالائسس، یہ دو جو فقرے ہیں یہ دونوں انگلیاں اس بیماری کی طرف اٹھ رہی ہیں. لیکن عام طور پر اس کی پروگریسو ایٹروفی جو ہے وہ لوکل مسل سے تعلق رکھتی ہے، جس کا سینٹرل نروس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے ڈاکٹرز اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوں جب یہ لکھتے ہوں، لیکن تجربے کی خاطر ہمیں ایسے مریضوں پر ان کو آزمانا چاہیے اور پھر رپورٹس بھجوانی چاہیے مجھے کس قسم کا فرق پڑا اگر پڑا تو. یوریمیا کی بھی یہ دوا ہے، کوما ہو جائے اگر، لیکن اسی صورت میں جب کڈنی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو کسی شوک کی وجہ سے، اور اس میں اس کی ایک دو خوراکیں ہی پیشاب جاری کر دیں گے پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ وقت کے اوپر کڈنی کو دوبارہ ایکٹیویٹ نہ کیا جائے تو یورینک کوما ہو جاتا ہے اور پھر آدمی مر جاتا ہے اسی حالت میں. یہ جو علامت میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ سینسیشن آف کنٹینیوس پولنگ آف نیول، یہ کولک میں بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ ہوتی ہے جیسے اندر ناف کے نیچے کچھ چیز کھینچ رہی ہے. یہ اس کی خاص علامت ہے جو اور دواؤں میں نظر نہیں آتی. کل مجھے کسی نے پوچھا کہ ناف کا کیا علاج ہے جو بعض عورتوں کو پڑتا ہے. وہ اور محاورہ ہے، ناف پڑنا اس کا ہومیوپیتھی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا علاج دائیوں سے پوچھنا چاہیے، سمجھیو. ان کا ایک محاورہ ہے ناف پڑنا، اور بعض لوگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کے. اور کچھ ہے ایسی چیز وہ مسلس کو یوں چھیڑ چھاڑ کے وہ ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں. حضرت میرا پا کی امی ممانی جان ہماری وہ ایکسپرٹ تھیں. چنانچہ کئی عورتیں آیا کرتی تھیں، برا حال، گری پڑی، اور وہ کچھ ہاتھ واتھ مار کے ٹیکسنگ کہتے ہیں اس کو ہم، ٹیکسی یوں کر کے مسلس کو، اس کو بھی ٹیکسنگ کہتے ہیں. تو ٹیکسی کرتی تھی ان کو اور ٹھیک ٹھاک ہو کے چل پڑتی تھی. ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی یہ چیز کیا ہے، نہ ایلوپیتھک محاورے میں ہے نہ ہومیوپیتھک میں ہے. ناف پڑنا کہتے ہیں اس کو. کوئی مسل ناف کا الجھ جاتا ہے شاید، اس میں بل پڑ جاتے ہوگی، ایسی چیز ہے. یہ اسپیزموڈک پلپیٹیشن آف دی ہارٹ میں یہ اچھی دوا ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کئی وجوہات سے، لیکن اگر اسپیزموڈک ہو، یعنی جیسے اچانک تشنج واقعہ ہوا ہے، دورہ سا پڑا ہے ایک دم، اور تشنجی کیفیت محسوس ہو، اس میں پلمبم اچھی ہے. لیکن اگر تشنجی کیفیت ایسی ہو جیسے وائس میں چیز پکڑی جاتی ہے، ایک دم مٹھی میں بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے کون سی دوا ہے بتا چکا ہوں میں؟ کیکٹس گرینڈی فلورا، رائٹ. ایک عجیب بات ہے اس میں، اس کو کبھی میں نے اس مرض میں استعمال کر کے دیکھا نہیں، مگر اگر کریں تو پلمبم کا سب سے زیادہ استعمال دنیا میں خصوصاً بعض ممالک میں اور بعض کانٹیننٹس میں بڑا ہوگا. کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے
کہ ڈسیو اور چیٹ کرنے کا علاج ہے. میرا تو خیال ہے بعض بیماری میں کروڑوں مریض ہوں گے, بعضوں میں ارب کے قریب پہنچے ہوں گے, دو چار مل کے. تو یہ لوگوں کو کرنا کوشش کر کے دیکھنی چاہیے, چیٹنگ اور ڈسپشن. یہ ملا کے کھلانی پڑے گی, کوئی تو خود تو نہیں آئے گا حضور, جی مریض خود تو نہیں آ کے بتائے گا. نہیں نہیں, مریض تو نہیں بتائے گا, لیکن مریض کو چیٹ کر کے دینی پڑے گی. اور ایسے بہت ہومیوپیتھ مل جائے گا. کڈنی انفیکشن میں جو لمبی بیماری ہیں ان میں بھی اس کے متعلق بتایا کہ اچھا فائدہ مند ہوتی ہے. اور اس میں جو کمپلیکیشن ہے کڈنی کی, جس کے ساتھ البیومن بھی آتی ہو اور شوگر بھی آتی ہو, اس میں یہ اچھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میوکس میمبرین پر بھی اس کا اچھا اثر ہے اور پینکریاس پہ بھی اثر ہے. تو یہ دونوں اثرات الگ الگ چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن پیشاب میں اکٹھے ملتے ہیں. یورین میں البیومن ہو اور شوگر ہو تو پلمبم ٹرائی کرنا چاہیے. میں نے نہیں کبھی پہلے کیا, کبھی خیال نہیں آیا, بس نوٹ کر لو اس کو, اب تجربہ کریں گے. Apoplexy stupor when opium is sufficiently similar. اوپیم سے میں نے کہا تھا علامتیں ملتی ہیں, ایک یہ اس میں ہے. اپوپلیکسی اچانک بلڈ کا رجحان ہو کر سر کی طرف اور رگ پھٹ جاتی ہے کوئی, اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, اور آنکھوں میں سے ایک پیپل بڑا ایک چھوٹا. یہ جو علامتیں ہیں یہ اکثر موت پر منتج ہوتی ہیں. تو ان میں اگر سیو کرنا ہو, اگر وقت آگے نہ بڑھ چکا ہو یا تقدیر ہی نہ آ گئی ہو, تو اوپیم بہت افیکٹو ہے. لیکن عام طور پر آرنیکا کے ساتھ ملا کے میں دیتا رہا ہوں, اور اس کو بھی استعمال کیا ہے بعض کیسز میں. جو پلمبم یہ اوپیم سے ملتا جلتا ہے, میں اس کا فرق نہیں کر سکا کہ کہاں پلمبم دینا کہاں نہیں. لیکن ابھی ایک کیس آیا تھا, ابھی تک وہ بچ تو نہیں سکا, لیکن ڈاکٹرز نے چھوڑ دیا تھا اس کو. سارا جسم ٹھنڈا تھا اور دماغ میں کوئی رگ پھٹی ہے اور بے ہوشی تھی اور کوئی رسپانس نہیں تھی بالکل. تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کا اب کوئی سوال نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فوراً آرنیکا اور اوپیم یہ ملا کے 2-3 خوراکیں دلوائیں. تو دوسرے دن انہوں نے بتایا کہ وہ جلدی اس کے بعد جسم گرم ہونا شروع ہوا اور پھر بخار ہو گیا. پھر بخار کا بھی علاج کیا, بخار کنٹرول میں آیا, لیکن ڈاکٹر جنہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کو وہ واپس آ گئے. اس کو جو کلاٹ تھا ایک ٹانگ میں بھی تھا, تو آپریشن کر کے وہ کلاٹ بھی نکال دیا ہے. لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں پریکیریس ہے پوزیشن. ہو سکتا ہے اتنی دیر بعد ملا ہو کہ ڈیمیج ہو چکا ہو, اس میں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کرائسس کے وقت دوا صحیح یاد آ جائے تو فوری ایفیکٹ ہوتا ہے. پوٹینسی 200 میں اس میں مشکل یہ پڑی تھی کہ پہلے جو ڈسکرپشن آئی تھی اس سے میں ہیٹ ایگزاسٹن سمجھا تھا, تو شروع میں 2-3 دن ضائع ہو گئے. ہیٹ ایگزاسٹن کا علاج ہوتا رہا جو اس سے بلکہ مخالف پڑتا ہوگا اس بیماری کے, گلونائن وغیرہ. اس میں ویسے ہی بلڈ پریشر گر جایا کرتا ہے, پہلے ہائی ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ اس کو اس غلط علاج سے نقصان ہوا ہو. لیکن بہرحال اس کے دیتے ہی رسپانس ہوئی ہے. تو اللہ کرے وہ اچھی خبر آئے. پتہ کرنا آج فون پہ. ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں کہ اوپیم سے علاج شروع کرو اور پلمبم بعد میں دو. اور ٹھیک ہے یہ بات, میرے خیال میں یہی آرڈر ہونا چاہیے. اول مشابہت اوپیم سے ہے تو ان کو پلمبم بھی کہہ دو, ٹرائی کر دیں. دو اور دوائیں ہیں جو اپوپلیکسی میں
مشہور ہیں پلمبم اور اوپیم کے علاوہ، کون سی ہیں وہ پتہ ہے آپ کو؟ اگر یہ ہسٹری ہو کہ سرخ خون کا جریان ہوتا رہا ہے اس کو جگہ جگہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹریز میں کمزوری ہے، اس میں وینز میں نہیں ہے، اس میں فاسفورس مفید ہے پھر. اور اگر وہ ہسٹری نہ ہو اور بلیک اسپاٹس ہوں چہرے پر، یہ رجحان پہلے سے معلوم ہو، تو پھر یہی ہے آرنیکا اوپیم ٹو بی فالوڈ بائی پلمبم. ایک ایلومینا کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں افیکٹو ہے، لیکن میرے تجربے میں کبھی نہیں آیا، نہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں ایلومینا اس کیس میں کام آتی ہے. ایلومینا اور ٹائپ کی دوا ہے، لمبا گہرا اثر کر کے آہستہ آہستہ بڑھنے والے فالج، آہستہ آہستہ بڑھنے والی دیگر بیماریاں جو پھر جن کا ریورسل ناممکن ہو جاتا ہے، جلدی بڑھاپا آ جانا، جلدی اولڈ ایج آ جائے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کینٹ نے کہ ایلومینا مفید ہے، مگر میرے علم میں نہیں ہے، نہ مجھے سمجھ آئی کہ کیوں ہو سکتی ہے. Paroxysmal pain in the limbs, evening and night, better by pressure and worse from motion. وہی دورہ دار دردیں جو جس طرح دورہ پڑتا ہے درد کا ٹانگوں میں، کبھی شام کو کبھی رات کو، اور اگر وہ حرکت سے اور دبانے سے بہتر محسوس ہوں، یعنی درد کو آرام آئے دبانے سے اور چلنے سے، تو اس صورت میں پلمبم ایک امکانی دوا ہے. لائٹننگ لائک پینز اینڈ جرکنگ آف آل دا لمبس، یہ کن کن دواؤں میں ہے؟ سب سے زیادہ نمایاں لائٹننگ لائک پینز، کوسٹیکم، اور کولوفائلم میں بھی ہے، اور اس میں ہے پلمبم میں. بعض اور دواؤں میں بھی سوری لکھا ہوا میں نے پڑھایا ہوا آپ کو، وہ جو ہمارا بن جائے گا نا پرسکرائبر، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گی وہ چیزیں ساری اکٹھی. کہاں گئی آج وہ نہیں آئی ہوئی حامدہ؟ اچھا اچھا، وہ باقاعدہ یہی کام کرتی ہیں. اس پہ آج گئی ہیں، آج وہاں جا رہی ہوں. پہلے کون کرتا تھا پھر؟ پہلے پتہ نہیں کون کا، اس وقت مجھے کہا کہ میں وہاں جا رہی ہوں. اس کا مطلب ہے جو انگریزی فکر آ جاتے ہیں اس کو اردو بھی کر دیتی ہوں گی ساتھ ہی، امید ہے. جی. اس کا عمومی مزاج سرائنم سے ملتا ہے، بہت ٹھنڈا. گرمیوں میں بھی مریض بعض دفعہ اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھتے جبکہ دوسرے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں. اور آرنیکا کی طرح سر گرم رہتا ہے، پھر بھی جسم ٹھنڈا ہو تو سر گرم رہتا ہے. تو یہ علامت اس کی آرنیکا سے ملتی ہے، کلوٹنگ کرنے والی بھی اور یہ بھی. پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھالے پڑنا، یہ کئی دفعہ کئی مریضوں میں نے دیکھا ہے کافی مشکل پیدا کر دیتا ہے. عام طور پر میں سلفر دیتا ہوں، اور سلفر اچھی ہے پاؤں کے چھالوں وغیرہ میں. شازی کوئی ہو جس نے کہا ہو کہ بالکل فائدہ نہیں ہوا، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ پلمبم کا اس سے گہرا تعلق ہے. گینگرینز میں بھی اچھی دوا ہے. اگر انگلیوں ہاتھوں کی انگلیوں میں یا پاؤں کی انگلیوں میں گینگرین ہو، اور کارنز اور بنینز وغیرہ ہوں، ان میں بھی اچھی چیز ہے. گلینڈز جو جبڑے کے نیچے ہوں، یہ سبلنگول گلینڈز کون سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ زبان کے نیچے. اچھا، ان کی سویلنگ میں یہ مفید ہے.
اگر اس کی کنولشنز ہوں تو بہت شدید ہوتی ہیں، ٹیٹنس سے ملتی ہیں، اور لاک جا بھی اس میں معلوم پایا جاتا ہے، دندل پڑ جانا، اردو میں دندل کہتے ہیں نا، لاک جا اکڑ جاتا ہوں. اور پرانے زمانے میں بہت پڑا کرتے تھے عورتوں کو دندل، پتہ نہیں کیا وجہ، اب کم ہو گئے ہیں، لیکن فیشن بھی تھا کچھ دندل پڑنے کا. اور اس وقت پھر فوراً لخ سنکھاتے تھے، اور بعض دفعہ کوئی اپنی مرضی کے خلاف چیز ہو جائے نا، بچیاں بھی دندل ڈال لیتی تھیں. ایک دفعہ ایسی بچی تھی، ایک وہ ناراض ہو گئی، کھیل ہو رہی تھی، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، وہ گھر بنانا، تو ایک پارٹی کی ہوئی تھی ایک گھر نے دوسرے گھر کی، تو اس میں بوتلیں آئی ہوئی تھیں. اس زمانے میں روز باٹل اور لیمن باٹل اور بنانا باٹل بڑی مشہور ہوتی تھی. اوپر گول سی ہوتی تھی وہ گولی، اوپر لکڑی کا اوپر سے ڈبیا سی اوپر مار کے نا مٹھی سے، پھر وہ گولی بوتل کھولتے تھے. اب زمانے بالکل بدل گئے ہیں، تو وہ اس زمانے کی بوتلوں کا زمانہ تھا. اور ایک بچی نے مچانا شروع کر دیا کہ میں نے تو بوتل پینی ہے، باہر مہمانوں کا انتظار نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں، یہ بد اخلاقی ہے، مہمانوں کے آئے بغیر کبھی بوتل نہیں ملے گی. تو اس نے دندل ڈال دی فوراً. اور دندل پڑتے ہی اتفاق سے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب کی بیٹی بھی کھیل رہی تھی ساتھ. تو انہوں نے فوراً اس کی توجہ کی، ڈاکٹر فلاں آ جاؤ. تو اس نے دیکھ کے کہا کہ ختم ہو چکی ہے، کوئی علاج نہیں، مر چکی ہے. اس پر اس کی ایک بہن نے کہا کہ ہائے بیچاری کی آخری خواہش یہ تھی کہ میں وہ بوتل پیوں، تو کیوں نہ تھوڑی سی بوتل منہ میں ڈالے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پر کسی نے کہا کہ رنگ نہیں پتا کون سا پسند تھا، تو دندل کے بیچ میں سے آوازیں سرخ. یہ ایسے بھی دندل ہوتے ہوں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس زمانے میں فیشن بڑا تھا دندلوں کا. تو یہ کہتا ہے لاک جا میں اس میں بجائے سرخ بوتل کے ایک دو گولیاں اس کی ڈال دی جائیں پلمبم کی تو ٹھیک ہو سکتا ہے. اسوفیگس کے پریویسز میں یہ بہت مفید ہے. جو پارشل پریویسز ہیں ان میں نے بتایا نا مفید ہے، مگر اسوفیگس میں اور یہ زیادہ مفید ہے. اور جو ووکل کارڈز ہیں ان میں کوسٹیکم زیادہ مفید ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک افینیٹی ہے. تو اگر ووکل کارڈز میں یعنی بولنے کی جو ہے نا اسٹرنگز جن سے وائبریشن سے ان کی تھرتھراہٹ سے آواز نکلتی ہے، ان میں اگر ہو فالش تو کوسٹیکم، اور اسوفیگس میں ہو غلط نگلنے کا رجحان، بعض دفعہ پانی اوپر چڑھ جاتا ہے، بعض دفعہ سانس کی نالی میں چیز چلی جاتی ہے، یہ اگر وقت پہ پکڑا جائے تو پلمبم اس کو آن سلاٹ کو روک دیتا ہے. بہت اچھا ٹونک ہے اس میں. کنسٹرکشن کو کسی نے کنسٹرکشن لکھ دیا ہے، لکھوایا میں نے کنسٹرکشن تھا، لکھا گیا کنسٹرکشن آف انٹسٹینز. سوری، کنسٹرکشن آف انٹسٹینز اندر تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو جائے. نیول کا پہلے ہی ہے، اس لیے اندرونی نچلے دھڑ میں جو کنسٹرکشن کے احساس ہوں ان میں یہ مفید ہے. پلمبم ختم ہوا، یہ لے لو. پلمبم پتہ نہیں، میں نے نہیں کبھی کی. آپ نے کبھی کی ہے؟ برمی صاحب بڑی دلچسپ باتیں بتاتے رہتے ہیں، کبھی استعمال کرا کے پھر بتائیں. پارکنسنز ڈیزیز میں جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ابھی کل ہی پرسوں ہی خط آیا تھا. مرزا مسیح صاحب کو دیکھے ہاں ان کو بھی دیکھیں.
ٹھیک ہے. اب بات چھوٹی چھوٹی دوائیں لیتے ہیں مگر بڑی ضروری ہیں. ایک ہے ملی فولیم. ملی فولیم کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ عموماً اس کے یہ چونکہ بلیڈنگ سے تعلق رکھتی ہے، عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سرخ خون ہو تو ملی فولیم کام آتی ہے، اگر نیلا کالا ہو تو ہیمامیلس. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ملی فولیم کا اثر ہر قسم کے اخراج سے جریان خون سے ہے، اور اس کا بہت اثر اس پہ بھی ہے جو وینز میں ویریکوز وینز جس کو کہلاتی ہیں، وہ ہے ہی وینز کی بیماری. اور ویریکوز وینز میں جو بعض دوائیں اچھا اثر کرنے والی ہیں ان میں ایک یہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ ایک دوا کون سی تھی وہ ایسکولس کے متعلق 2-3 دن ہوئے ہیں امریکہ سے خط آیا ہے کہ بڑی دیر سے تکلیف تھی اور کوئی دوا دوسری کام نہیں کرتی تھی، تو آپ نے ایسکولس دی اور اب اللہ کے فضل سے ویریکوز وینز ٹھیک ہو گئی ہیں. تو ویریکوز وینز عموماً رسپونڈ نہیں کیا کرتی بلکہ جالا پھیلتا چلا جاتا ہے اور بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اس میں ملی فولیم کو بھی یاد رکھیں ویریکوز وینز میں. کینسر کی ہیمریج میں یہ مفید ہے. خون کا جریان کینسرس زخموں میں ہو تو اس میں یہ مفید ہے. کینسر کا جو باہر کا زخم ہے بیرونی، اس میں کیا چیز بہت مفید پائی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، شہد کا لیپ لگانا بار بار، دن میں 2-3 دفعہ بدلنا، مگر خالص شہد لیں، کوئی مصنوعی شہد نہ استعمال کریں. اور میرا خیال ہے یہ جو گیلز والا شہد ہے نا، یہ اور اس سے ملتی جلتی کمپنیوں کا جو گرم کر کے شہد نکالتے ہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کو جلا دیتے ہیں، اس میں کئی شفا کے حصے جل جاتے ہوں گے میرا خیال ہے، بہت زیادہ گرم کر دیتے ہیں. اور شہد میں بہت لطیف اجزاء ہیں بعض دواؤں کے جس کا ابھی تک پورا انالیسس بھی نہیں ہو سکا، جو گرمی سے پھر ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے کولڈ پریسڈ ہنی استعمال کرنا چاہیے. وہ جو سینٹریفیوگل مشین میں ڈال کے اس کو گھما کے نکالتے ہیں، گرم کرنے کی طرح تو پورا نہیں چڑھتا لیکن بہت معمولی حصہ پیچھے رہتا ہے. وہ سب سے اچھا طریقہ ہے نکالنے کا. یا ویسے ہی جس طرح ہمارا طریقہ ہے، اس کو کپڑے میں ڈال کے چھتے سمیت تو ایک دن لٹکائے رکھتے ہیں. تو اگر گرم جگہ میں لٹکا ہو، یعنی دھوپ کی گرمی بھی ضروری نہیں لیکن دھوپ میں بھی وہ لٹکا دیتے ہیں، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک حصہ صرف تھوڑا سا موم میں رہتا ہے، باقی سب نچڑ جاتا ہے. ایسا شاید استعمال کرنا چاہیے جس کا خالص ہونا یقینی ہو. ملی فولیم میں بعض خصوصی چیزیں ہیں مثلا آنکھوں پر اس کا اثر ہے، بلڈ شارٹ آئیز ہوتی ہیں اور پڑھنے سے سر درد جو ہو وہ ملی فولیم اس کو رسپونڈ کرتی ہے. لیکن نیٹرمیور میں بھی پڑھنے سے سر درد ہو جاتی ہے، بعض اور دواؤں میں بھی ہے. ملی فولیم کا خاص نشان یہ ہے کہ آنکھوں میں خون کا دوران زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے سر درد سے پہلے بلڈ شارٹ آئیز ہوں گی، اور تھوڑا سا بھی پڑھیں بعض مریض تو ان کو آنکھیں خون سے بھر جاتی ہیں. اس کا علاج ملی فولیم ہے. اور جب سر کی طرف خون کا دوران ہو تو سٹوپ کرنے سے، آگے جھکنے سے درد بڑھتی ہے. اور اگر یہاں ناک کے دونوں طرف اندر جمع ہوا بلغم وغیرہ ہو، اس سے بھی کیا کہتے ہیں اس کو، کرونک سائنسائٹس یہاں بھی ہوتا ہے، آنکھوں کے اوپر بھی، اور یہاں ان جگہوں پہ.
اس میں بھی یہ علامت عام ہے، جب سر جھکایا جائے تو تکلیف بڑھتی ہے. اس کی دوا ملی فولیم نہیں ہے، اس کی دوا نکسوامی کا ہے، اونچی طاقت میں، یا ہیپر سرف دے کے اس کو کھولا جائے، نکالا جائے. کیوں عارفہ، تمہیں کیا خیال آیا ہے جو تم کچھ نہیں. پھر بھی کوئی بات ہے؟ ہاں؟ میرے بیٹے کو آرام آیا تھا. فوراً پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کی اداؤں سے جب سے کوئی بات ہوئی ہے. جی نقصان کا میں نے اسے 1000 میں دی تھی، ہاں تو اس کا ناک بند رہتا تھا، ٹھیک ہو ہو گیا تھا نا. جی. آئیز ریڈ اینڈ کنجسٹڈ فوگی ویژن، جو بلڈ شاٹ آئیز کی وجہ سے خون کے دوران کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر ویژن میں دھند سی ہو نظر میں، اس میں ملی فولیم بہت مفید ہے. نکسیر میں نے اسے بہت فائدہ مند دیکھا ہے. عام طور پہ ملی فولیم کو میں فاسفورس سے ملا کے دیتا ہوں، یا پھر نیٹریم میں خود بھی بڑا مفید ہے، اکیلا بھی. تو دیکھنا پڑتا ہے کس قسم کی نکسیر ہے. اگر چہرہ بے خون ہو اور کمزوری ہو، اس میں ملی فولیم کی ضرورت نہیں ہے. اس میں فیرم فاسفورس، نیٹریم وغیرہ یہ کام آ سکتے ہیں. لیکن اگر چہرہ سارا نہ بھرا ہو لیکن آنکھوں سے پتہ چلے کہ رش ہے خون کا، اس کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا، ملی فولیم کا صرف آنکھوں میں اثر ظاہر ہوتا ہے. مینسز اگر بہت لمبے چلیں اور ان کے ساتھ یوٹرس میں اور پیٹ میں عموماً کریمپس پڑے ہیں اور ہیمریج ہو یوٹرس سے سلائٹ ایگزرشن کے نتیجے میں، تو یہ ٹپیکل ملی فولیم کی علامت ہے. یہ 3 علامتیں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ ماشاء اللہ ملی فولیم خدا کے فضل سے فائدہ دے گی. اسی طرح تھریٹنڈ ابارشن، جس میں حرکت سے بلیڈنگ کا خطرہ ہو، آرام سے رک جائے، یہ تو عموماً ابارشن میں ہوتا ہی ہے. جب تھریٹنڈ ابارشن ہو تو آرام مفید ہے، لیکن ذرا سے بھی حرکت سے اگر بلیڈنگ ہو اور بالکل خاموشی سے نہ ہو تو اس صورت میں ملی فولیم مفید ہے. ویریکوز وینز عموماً پریگننسی میں شروع ہوتی ہیں، اور پریگننٹ ویمن کے ویریکوز وینز میں اگر استعمال کیا جائے تو آگے بیماری بڑھتی نہیں. ملی فولیم بہت مفید ہے. جن لوگوں کو خون کے جریان کا رجحان ہو، جیسے بعض بیماریوں میں خون جلدی بہنے لگ جاتا ہے، یا ویسے بھی بعض لوگوں کو دوسروں کی نسبت جلدی خون بہنے کا رجحان ہوتا ہے، ان میں وہ اگر آپریشن کرنے کے لیے جائیں تو ملی فولیم کی ڈوز ضرور دینی چاہیے ان کو. جس طرح ایسپرین بند کراتے ہیں نا تاکہ رجحان بند ہو جائے، اگر ملی فولیم کی خوراک ایک دے دی جائے اونچی طاقت میں 1000 میں مثلا، تو خدا کے فضل سے پھر یہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی، کنٹرول میں رکھتی ہے. اور اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ کلاٹ نہیں بناتی. جو ایلوپیتھک دوائیں ہیں وہ جب پریونٹیو کے طور پر دیتے ہیں خون کو انجماد روکنے کے لیے، تو کلاٹنگ کی ٹینڈنسی بڑھا دیتی ہیں، خون کو گاڑھا کرنے والی ہیں. یہ جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صحت مند رکھتے ہوئے خون کو اس کو بہنے سے روکتی ہیں، اور جسم میں پہلے سے یہ طاقت موجود ہے. اس لیے وہ جو آرٹیفیشل ذریعہ ہے جو ایلوپیتھک ہے، کہ خون کو گاڑھا کرو تاکہ وہ بہے نہیں. نارمل آدمیوں کو خون تو نارمل ہوتا ہے پھر بھی نہیں بہتا. سوری، علاج وہی ہے جو طبی حالتوں کی طرف لوٹا دے جسم کو. وہ علاج نہیں ہے کہ طبی حالتوں میں
وہ اونچ نیچ کر دے یا ایک طرف یعنی ایک طرف کا رجحان ایکسٹریم کی طرف لے جائے. میلیفولیم اس لحاظ سے بہت اچھی دوا ہے اور یہ رجحان کو جریان کے رجحان کو روکتی ہے. دل کی طرف خون کا رجحان بھی اس دوا سے فائدہ اٹھا پاتا ہے، اس دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے. بعضوں کو دل کی طرف خون کا دورہ پڑتا ہے بہت سخت، ایکسائٹمنٹ وغیرہ میں یہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں عام طور پر تو میں نے دیکھا ہے ایکونائٹ فائدہ مند ہے، لیکن میلیفولیم بھی استعمال کرنی چاہیے. میرے علم میں نہیں، میں نے پہلے کبھی نہیں ہوئی، ذاتی تجربہ نہیں ہے، لیکن مجھے خیال ہے کہ ہوگا اس کا فائدہ، کیونکہ اکثر میلیفولیم جن علامتوں بھی میں نے دیکھی ہے جو بیان کی جاتی ہیں ان میں اثر دکھاتی ہے. یہ کوئی کچی دوا نہیں، بڑی پختہ قدموں والی دوا ہے. کینٹ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ گھوڑا گاڑی سے باہر جا پڑا اور سخت چوٹ آئی. اس کے بعد ویسے چوٹوں میں تو آرام آ گیا، لیکن مستقل کھانسی کے ساتھ خون تھوکنے لگا اور کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تھا. اس پر ہانیمن کو تجربے کے لیے خیال آیا کہ میلیفولیم دوں، اور میلیفولیم کی ایک ہی اونچی طاقت سے ٹھیک ہو گیا بالکل. تو اس دوا میں بہت گہرے اثرات موجود ہیں، اندرونی طاقت ہے، اس کا صحیح استعمال چاہیے. میں نے بھی جریان کے کیسز میں جو اچانک خون بہتے ہیں ان میں میلیفولیم کو فاسفورس کے ساتھ ملا کر دیکھا ہے، مل کے بڑی پوٹنٹ دوائی بن جاتی ہے. لیکن اکیلی میلیفولیم بھی مفید ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اگر اکیلی استعمال ہو تو اور فائدہ دے تو بہتر ہے، نہ دے تو پھر فاسفورس وغیرہ ملانا چاہیے. کلائمیٹس ایک دوا ہے، یہ بھی چھوٹی دواؤں میں ہے مگر بہت ہی بااثر اور بعض باتوں میں بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے. کلیمیٹس اریکٹا، CLEMATIS، کلیمیٹس. اس کا زیادہ جو ایریا ہے اثر کا وہ ہے ویسیکولر ایرپشنز. یہ جو ہے نا میری آج کی جو کھانسی تھوڑی سی، یہ بعض دفعہ بعض مہربانوں کے نتیجے میں ہو جاتی ہے. ایک دوست لے کے آئے مٹھائی پاکستان سے، میں مٹھائی ویسے نہیں کھاتا، کبھی تھوڑی سی چکھتا ہوں، اور بڑے شوق سے کہ بہترین مٹھائی وہاں سے لے کے. وہاں مٹھائی یا تو بنتی ہے آج کل موبل آئل میں یا گریس میں بھی ملاتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ملائی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے. تو اتنی سی چکی تھی، بالکل چھوٹا سا ٹکڑا، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب تھوڑی سی اریٹیشن چلے گی. ایک دوائی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، خالی شیشی ہوگی، گر گئی. نہیں میں نے دوبارہ جیب سے ڈالی، پتہ نہیں کام کرے گی کہ نہیں، چکھ لیتا ہوں، بعد میں مجھ سے لے کے دوبارہ بنا دینا. اس کی جو ذہنی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے رہنے سے ڈرتا ہے مریض، اور اکیلے کمپنی سے گھبراتا ہے. دل چاہتا ہے میں اکیلا رہوں، مگر اکیلے میں خوف بہت آتا ہے. یہ کلیمیٹس کی ایک ذہنی علامت ہے. اس کا جو خاص دائرہ کار ہے وہ جلد پر چھالے والے ایگزیمے یا
خارش یا اور انفیکشنز پیدا کرنا. رینانکولس کا اگر زہر کسی کو کلیمیٹس کا زہر کسی کو دیا جائے تو اس میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے رسٹاک سے اپنے جلدی اثرات میں ملتا ہے یہ کلیمیٹس. اور کون سی دوائیں ہیں جو رسٹاک سے جلدی اثرات میں ملتی ہیں؟ ایک میں نے کل بتائی تھی. رینانکولس بلبس کل بتایا تھا میں نے آپ کو. کل ہی آپ پہلے بتایا ہوگا. بتایا تھا نا. رینانکولس بلبس ہے اور ایک کروٹن. کروٹن کی بھی رس سے مشابہت ہے اور انتڑیوں اور بیرونی خارش کے عدلنے بدلنے میں اور ایگزیما میں کروٹن ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. اگر ایگزیما دب کر انتڑیوں میں پرانی پیچش پیدا کر دے یا تکلیف دے اسہال تو اس میں یہ کروٹن اس کو اچھال کر باہر لاتی ہے اور پھر باہر ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. رسٹاکس میں بھی اندر اور باہر کے اثرات کا عدلنا بدلنا بڑا نمایاں ہے، لیکن رسٹاکس کا یوٹرس پہ بھی اثر ہے اور پینکریاس پہ بھی، کیونکہ رسٹاکس کی جلدی بیماریوں کو جو سپریس کیا جائے تو عموماً میں نے ڈائبٹیز کا ذیابیطس ہونے کا رجحان دیکھا ہے. اس لیے رسٹاکس بھی گہری دوا ہے، لیکن بعض تجربہ کار ڈاکٹرز کے نزدیک کلیمیٹس اپنے گہرے اثر کے اعتبار سے رسٹاکس سے زیادہ گہری ہے. علامتیں ملتی ہیں لیکن اثر کی گہرائی میں وہ اس سے آگے ہے. کینٹ کے نزدیک یہ تینوں دوائیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، کروٹن رس اور رینانکولس اور کلیمیٹس، رس کے علاوہ یہ تینوں دوائیں رس کے مقابل پر زیادہ گہری ہیں. ایپیتھیلیوما کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایپیتھیلیوما ایپیتھیلیوما یہ جو ایپیتھیلیم کہتے ہیں جی، حضور جو ہاں اس کے جو سیلز ہیں اس کو ہاں. ایپیتھیلیوما از اٹ میلیگننٹ اور نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا، آنکھوں کی لیز میں بھی ایپیتھیلیوما جی ہو سکتا ہے. ایپیتھیلیل کارسینوما اگر کہیں تو پھر وہ ہاں ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے، ورنہ ہاں مگر خالی ایپیتھیلیوما لکھا ہوا ہے اس میں. اٹ میں ناٹ بی میلیگننٹ. اٹ مے ناٹ بی اور مے بی سم ٹائمز. اس میں یہ مفید ہے کلیمیٹس. ٹھیک ہے. اور کینسرس انفیکشنز بھی اس سے کیور ہوئی ہیں. اس لیے وہ کینٹ کہتے ہیں کہ یہ رسٹاکس سے زیادہ گہری ہے، کیونکہ رسٹاکس کینسرس انفیکشنز میں مفید نہیں پایا گیا. سر کے اوپر طرح طرح کے ایگزیمے، چھالے اور کرولنگ کا احساس، سٹنگنگ، ایچنگ، ہر قسم کی جلدی امراض، خواہ وہ خارش کی صورت میں ہوں یا ایگزیما کی صورت میں ہوں، ویٹ ہوں یا ڈرائی ہوں، ان سب کا تعلق کلیمیٹس سے ہے. جتنی بھی اس کی ایرپشنز ہیں کلیمیٹس کی، ان کو ٹھنڈی ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے، گرمی سے نقصان پہنچتا ہے، سوائے منہ کے اندر کی تکلیف کے. جوز وغیرہ میں بھی درد جو ہوتی ہے بعض دفعہ سے، اس میں ہمیشہ گرم پانی منہ میں رکھ کر ہلکا ہلکا اس کو پھیرا جائے اور پھر پھینک کے پھر دوبارہ گرم لیں، اس سے فائدہ پہنچتا ہے. لیکن تمام جلدی امراض میں ٹھنڈے ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے.
I'm awfully sorry, یہ الٹ کہہ رہا ہے. میں نے نوٹ دیکھ کے بتایا تھا, مجھے یاد نہیں تھا یہ معاملہ. یہ کہتا ہے کہ ورس فرام کولڈ ایپلیکیشن, اسکن, ماؤتھ نہیں, اسکن ورس فرام کولڈ ایپلیکیشن, ہاٹ ایپلیکیشن ریلیف, اور ماؤتھ از بیٹر فرام کولڈ گرگلنگ اور ماؤتھ فل آف واٹر, اور گرم سے تکلیف محسوس کرتا ہے. تو برعکس ہے, یہ بات یاد کر لیں. اس کی جو چھالیں ہیں ان میں عموماً زردی مائل پس پیدا کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے. ہرپیس سے مشابہ بیماریاں بھی اس کے دائرہ کار میں ہیں, اور ایگزیمے کی مختلف قسمیں بھی. رائٹ سپرمیٹک کارڈ میں جو یہاں سے نیچے اترتی ہے کارڈ, اس میں کلیمیٹس بہت مفید ہے. اس لیے یہ اتنی اس کی شہرت ہے کہ مردانہ تکلیف ہوتی ہے, یہاں ورم پیدا ہو جاتی ہے اندر اور تکلیف, اس میں کلیمیٹس کا نام چونکہ مشہور ہے, اس لیے زیادہ تر کلیمیٹس اسی کے لیے یاد رہ جاتی ہے, اور باقی چیزوں میں عموماً کم استعمال کی جاتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, جلدی امراض میں بہت مفید اور گہرا اثر رکھنے والی ہے. پیشاب کا فلو اس میں اس طرح ہے کہ ہر وقت ارجنگ رہتی ہے, اور بعض دفعہ جس طرح اجابت سے پہلے پیٹ میں بل پڑتے ہیں, پیچش ہوتی ہے, اس طرح پیشاب سے پہلے اگر کلیمیٹس کی ضرورت ہو مریض کو تو اس میں پیشاب میں بل پڑتا ہے, پیشاب سے پہلے مثانے وغیرہ میں, اور اس سے شدید تکلیف ہوتی ہے, اور پیشاب فٹس اینڈ سٹارٹس میں آتا ہے, کبھی آیا کبھی رک گیا, کبھی آیا کبھی رک گیا. تو یہ علامتیں اگر ملتی ہوں تو عموماً دوسری دواؤں میں نہیں ملتی, اس کا خاص حصہ ہے. گونوریا کے سپریشن کے نتیجے میں جو بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں کلیمیٹس کو بھی ایک مقام حاصل ہے ان کے مقابلے میں. سپریسڈ گونوریا یعنی وہی سوزاکی علامتیں اگر دبا دی جائیں تو اس کے نتیجے میں اگر رومٹزم پیدا ہو جائے تو اس کو فوری طور پر اس سے کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے کلیمیٹس سے. لیکن پرانا جو رومٹزم دبا ہوا ہو, گونوریا اور مختلف قسم کے رومٹزم پیدا کر رہا ہو, اس کا یہ علاج نہیں ہے, اس کا علامتوں کے مطابق علاج کرنا پڑے گا. لیکن جب پتہ ہو کہ ایک شخص کو ایک دوائی دی گئی, اس سے دبا اور یعنی گونوریا دب گیا اور جوڑوں کی دردیں یا لمبس کی دردیں شروع ہو گئی, اس میں یہ مفید ہے. الیکٹرک شاک میں نے ابھی بتایا تھا, وہ کس دوائی میں بتایا تھا آپ کو؟ نہیں, اس کے بعد پلمبم میں, پلمبم کے حوالے سے میں بتایا تھا نا آپ کو. اس میں الیکٹرک شاک جو ہے وہ سونے سے پہلے لگتا ہے, وہ کلیمیٹس کو تقاضا کرتا ہے. لیکن اس میں جو عموماً سب سے زیادہ مؤثر دوا ہے وہ گرائنڈیلیا ہے. سوتے میں نیند آنے لگی ہے تو جھٹکا لگتا ہے بڑا سخت. میں گرائنڈیلیا بتا رہا ہوں, میں نے آپ کے تجربے میں ہوگا, میرے تجربے میں گرائنڈیلیا ہے. جھٹکا لگتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے, اور
इल्ला माशाअल्लाह अक्सर मरीजों में ये मुफीद है। और इसमें खूबी यह है कि एक खुराक सिर्फ दे दें तो अगला झटका नहीं लगेगा, सारी रात आराम से सोएगा मरीज। और दूसरा, अगर ग्रैंडिलिया फेल हो तो आर्सेनिक भी मुफीद है। फिर बास केसेस में मेरे तजुर्बे में आया है, ग्रैंडिलिया ने फ़ायदा न दिया, आर्सेनिक दिया तो फ़ौरन ठीक हो गया। और एक ये तीसरी दवा मिलीफोलियम है ना, ये इसका क्लेमेटिस, क्लेमेटिस भी इस झटके में बहुत अच्छी है। बिजली का कौंधा सा होता है और सारा जिस्म मिलता है और सोते 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 आँख खुल जाती है दोबारा। इसका जो शौक है उसका और उसके शौक में एक फ़र्क ये है कि वो अंदर से एक झटका उठता है जो सारे मसल्स को, सारी साइड को, दिल के हिस्से को उसको हिला देता है, एक ज़लज़ला सा पैदा करता है। लेकिन इसके मुताबिक डॉक्टर ये लिखते हैं कि जिस तरह फैराडे बैटरीज के तजर्बे किया करते थे ना, सेल्स को ऊंचे पोटेंशियल करके हाथ लगाओ तो झटका लगता है बड़े ज़ोर से, बिजली के झटके जैसा, बिल्कुल वैसे उससे मिलता जुलता झटका होता है इसका। अचानक हाथ लग जाए, शॉक पहुंचता है जो, वो शॉक का एहसास और झटका इकट्ठे होते हैं। लेकिन ग्रैंडिलिया में या आर्सेनिक में शॉक का एहसास और झटका इकट्ठा नहीं होते, वो सिर्फ शॉक का एहसास होता है। आँख ही खुलती है, सारा जिस्म कांप गया है, ज़लज़ला सा आया है, और बाज़ दफ़ा एक सिमत में ज़्यादा, मसलन दिल की तरफ उसका झटके का असर ज़्यादा होता है। स्टेमोनियम में क्या लिखा हुआ है, उसका फ़र्क क्या है इनसे? वो और चीज़ है, वो बिल्कुल और चीज़ है। स्टेमोनियम में सोते में वो जिस तरह होता है ना काबूस, वैसी कैफियत होती रहती हैं, ख्वाबें भी आती रहती हैं, बच्चों को डरावनी, मैदे में हवा भी रुक गई, तो जिसमें बाज़ बच्चों के वैसे ही झटकते हैं। ये वो चीज़ नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये तो एक ख़ास चीज़ है कि नींद आई हुई है बड़ी सख्त, आँख लगते ही झटके से आँख खुल गई, और बाज़ दफ़ा मरीज कई के दिन इस तरह अज़ाब में मुब्तला रहते हैं। तो मैंने देखा है, मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस पहले आया करते थे लोगों में, सिर्फ एक खुराक सोने से पहले दी है और अगला झटका नहीं लगा, और उनको मैंने कहा अपने पास रखा करो। कई दफ़ा सफ़र में भी ऐसा हो जाता है, वो सबने ये रिपोर्ट की, बस एक खुराक खा ली और आराम आ गया। मैं उनको ये नहीं कहता था कि आप मुस्तकिल खाएं, क्योंकि मुझे डर था कि ये ना हो कि मुस्तकिल खा के इसकी आदत पड़ जाए या वो जो फौरी फ़ायदे से भी हम महरूम रह जाएं। तो अक्सर मरीज़ अपने पास रखते रहे हैं, और उन सब की यूनानिमस रिपोर्ट थी, जिसको एक दफ़ा फ़ायदा हुआ उसको हर बार फ़ायदा हुआ है। तो ग्रैंडिलिया बहुत अच्छी दवा है इस नुक्ते निगाह से। और ये जो क्लेमेटिस है, इसका मैंने बता दिया है, इसका झटका बिजली के शॉक लगने वाले झटके से मुशाबे है। इलेक्ट्रिक करंट में आर्निका सबसे पहली दवा आनी चाहिए, आर्निका और लैकेसिस। मैं तो ये दोनों मिला के दिया करता हूँ और बहुत मुफीद देखी है। और फिर टू बी फॉलोड बाय आर्सेनिक। ठीक है जी, मैं कहा वो बदलाने की जरूरत नहीं, काफी काम की है वो जो है। हाँ, कौन सी थी बोला? ठीक है, सेलिडोनियम। मैंने आपको बताया था ना कि इरिटेट करने वाली खांसी खासतौर में जो एलर्जिक फिनोमिना से पैदा हुई हो, उसमें बहुत मुफीद है। मुझे वो मैंने बताया मिठाई थोड़ी सी चखी थी तो शुरू हो गया था, आपके सामने खाई है, हालांकि वो गिर गई थी खुल के शीशी, जेब से मैंने रगड़ रगड़ के गोलियां निकाली तो वापस डाली, तो फिर भी काम कर गई। बहुत वहाँ फर्क पड़ा फिर से।
नेट्रम कार्ब वो दवा है जो शुरू करते ही खत्म करनी पड़ेगी, वक्त हो गया। क्या बात है? एक मिनट है, आधा मिनट, उसमें अब क्या दवाई बताऊंगा। कोई सवाल पूछना तो पूछ लें। हाँ आप बताएं श्री बेगम। वो आपने शहद का बताया है, हाँ जी। इसको आंखों में डालते थे तो रब्बों में तो हम छोटी मक्खी का लेते थे। हाँ हाँ अब यहाँ जो मिलते हैं ये लेके डाल सकते हैं? हाँ हाँ, ये यहीं से तो पता लगा है, ये नहीं, रद्दा आंखों में तो- की रिपोर्ट नहीं है ये, इन लोगों के तजुर्बों से तो मैंने बताया था आपको। रूस में ज्यादातर इसका इस्तेमाल हुआ है, शहद का क्यूरेटिव इस्तेमाल, और इस पे तरसी तजर्बे सबसे ज्यादा रूस में हुए हैं। चुनांचे मैंने रूसी किताब मंगवाकर, अंग्रेजी तर्जुमा उसका, उससे शहद के मुतालिक जो आम शफा के जो डॉक्टरों के इल्म में आए हैं तजारे वो मालूम किए, और अभी तक मुसलमानों ने इस पर ज्यादा तजर्बे नहीं किए। उन्होंने ये लिखा है, और इसको ब्रिटिश जर्नल जो है मेडिकल जर्नल, उसने इस बात को सपोर्ट किया है। वो दोनों बातों में तायद करते हैं, कहते हैं आंखों की बीमारियों में शहद की सिलाई बहुत मुफीद है, बल्कि ऐसे मरीजों में भी जिनको ये किसी और जरिए से शफा नहीं दे सके। और कैंसर के ऊपर बाकायदा इंग्लिस्तान में तजारिब हुए हैं रिसर्चर्स की तरफ से कि जो खुले जख्म हैं ऊपर के, उनको कोई दवा फायदा नहीं देती, अगर देती है तो शायद, यानी वो ये नहीं कहते कि 100% क्यूरेटिव है, वो कहते हैं जिसका वो दवा जिसका लेप यकीनन फायदेमंद साबित हुआ है, खा पूरा क्योर ना भी कर सके, वो शहद है। घुटने के दर्द को भी फर्क अच्छा? पड़ा है। हाँ जी। आपने जरूर रेप किया है इसके हाँ जी ऊपर? मैंने किया है, तब आपके बताने के बाद बहुत पहले। अच्छा, हाँ जी। फिर दोबारा क्यों हो गया घुटने का उससे- दर्द? नहीं, अब इन्फ्लेमेशन नहीं है, बिल्कुल गर्म नहीं है, अच्छा, स्वेलिंग वो जो ठीक। उतरी है और जो inflammation हाँ, वो इन्फ्लेमेशन खत्म ठीक हो गई, हाँ जी। फिर वो- दोबारा नहीं हुई। नहीं बिल्कुल हाँ, नहीं। ये देखिए बहुत अच्छी चीज है। और स्वेलिंग भी जो उतरी है वो दोबारा तो आप नहीं उस हुई। कितनी देर इस्तेमाल करती थी? ये मैंने 1 महीना लगाया है, लगातार नहीं, बदल- रगड़ा तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल। लगा कर उसके ऊपर कपड़े गर्मी पट्टी से पे लगा के- पट्टी कर दी, हाँ ठीक जी। है। आंखों के लिए पूछी थी कि मोटी मक्खी या छोटी मक्खी का कोई फर्क कोई नहीं? फर्क नहीं। यही लगा ले। हाँ हाँ ठीक। अच्छा जी, और सुनिए आपकी बात, ये ले लो, ये भी दवा क्लेमेटिस और मिलीफोलियम दोनों भी ले लो। हाँ उसमें सिलिशिया आपने बताया, उसका सिलिशिया भी तो वो तो उसका 1 महीने से प्रेगनेंसी का है, तो आपने बताया था सिलिशिया भी ठीक होती है। किसका? कल जो मैंने पूछा था ना, हाँ। एक औरत का हैं? पूछ लो, अब तो कट ऑफ हो गया ना।